آرمی چیف سے ملاقات میں کہا سب کو آن بورڈ کرنا ہوگا۔ ملاقات میں گاڈ فادر کا جملہ استعمال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی بن گنڈا پور کہتے ہیں 4 اکتوبر کے بعد ہمارے باضابطہ رابطے شروع ہوئے، تجویز تھی بانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ بانی کو نتھیا گلی، گورنر ہاؤس بنی گالا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی۔ بانی نے کہا تھا بات کرنی ہے تو یہیں کریں۔ معاملہ طے کرنے کے لیے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا، اپنے مینڈیٹ سے متعلق بات کرنا ہوگی، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ آرمی چیف نے این ایف سی سے متعلق میٹنگ بلانے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کی یقین دہانی کی وجہ سے این ایف سی معاملہ عدالت لے کر نہیں گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا ہو گئے۔ عدالتی روبکار وصول ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 روز پہلے سنگجانی جلسہ کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت منظور کی تھی۔ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں تو پھر سیاست بھی ہوگی، سیاسی میدان سجیں گے۔ یہ تفرقے اور سیاست کا وقت نہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا اس وقت پوری توانائی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس چیلنج کا اتحاد سے مقابلہ کر لیں تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی۔ جوان خون دے کر ماضی کی فحش غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج اور عوام شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عسکری قیادت اور افواج حکومت سے مل کر پرامن بلوچستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سی پیک کی تکمیل پر کام تیزی سے جاری ہے۔ بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ ترقی و خوشحالی کے سفر کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سی ایم ایچ کوئٹہ میں زیر علاج زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کے لیے گئے، ان کے عزم و حوصلے کو بھی سراہا۔ نیگوسیشنز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی ساتھی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے۔ شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ سپیچ نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں۔ مذاکرات پر مسلط کردہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے بلوچستان کے حالات خراب ہیں، شہباز شریف میں ہمت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر سکیں، حکومت ڈرپوک ہے۔ 8 فروری کو سوابی کے مقام پر پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے گی۔ طلال چودھری نے جواب دیا مذاکرات سے بھاگنے والے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، مطالبہ ہے جیل سے رہا کرو تو مذاکرات کروں گا، احتجاج ملتوی کروں گا۔ یوم سیاہ منائیں یا احتجاج، عوام اب آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والے، عوام آپ سے چھٹکارے کے لیے یوم نجات منائیں گے۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، ذاتیات کا نہیں ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے لکھا موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا، پیکا قانون میں ترمیم اور معیشت سے متعلق نکات شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کا آرمی چیف کو خط پارٹی پالیسی میں شفٹ نہیں، انہوں نے بطور سابق وزیر اعظم یہ خط لکھا۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے ہی بند ہو جائیں۔ 2-4 لوگ معاملات طے کرتے رہیں گے تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک معاشی طور پر ٹھیک ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں جی ڈی پی کم ہوگا،
آئندہ سال روپے کی قدر بھی کم ہوگی۔ عام آدمی کا تعلق تو روزگار اور مہنگائی سے ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں مہنگائی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چینی، سبزیوں، خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ ملک میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ خوردنی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گراوٹ کا شکار۔ پاکستان میں تیل مہنگا ہو گیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں چینی اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر بات ہوئی۔ کراچی کی بندرگاہوں پر 1.5 ماہ تک خوردنی تیل سے لدے کنٹینرز کھڑے تھے۔ کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے کھانے کا تیل مصنوعی طور پر مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2024 کی نسبت مہنگائی 2.41% بڑھ گئی۔ شہروں اور دیہات میں ادارہ شماریات آلو، ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمت میں کمی رپورٹ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں چکن، دال، مونگ، تازہ پھل مہنگے ہوئے ہیں۔ بجلی اور گیس کے لیے سب کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ صنعت کار حکومت کے ساتھ آئیں، پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں۔ سندھ حکومت سرمایہ کاری کے لیے 1 ونڈو قائم کر رہی ہے۔ کراچی کے مثبت تاثر سے شہر میں سرمایہ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا، زیادہ پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل میں خود حل کروں گا۔ صنعتی علاقوں میں بجلی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات کے لیے کے الیکٹرک سے بات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی وزراء کی سربراہی میں مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دیں۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سعودی سفیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $1.5 ارب سے زائد کے 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تیل کی درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $4.10 کروڑ رعایتی نرخوں پر قرض کی فراہم کیا جائے گا۔ سعودی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ گرانٹس کے ذریعے فنڈ کیے گئے مختلف منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SFD کی حمایت کو سراہا۔ صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے تحت ہوا۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، صوبوں میں مزید ججز بھی آنے چاہیے۔ ایک جج بلوچی بولنے والا، دوسرا سندھی بولنے والا آیا، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججوں کے تبادلے کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا، ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر الگ معاملے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ جہاں ذرا سا بھی لگے کہ میرا کوئی مفاد ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر کی کمرہ عدالت آمد۔ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد غلام سرور نے جسٹس سرفراز کو مبارکباد دی۔ پروسیکیوٹر جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور لا افسران نے فاضل جج کو گلدستے پیش کیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے تمام وکلاء اور لا افسران کا شکریہ ادا کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی مقدمات کی سماعتوں کا آغاز کیا۔ سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفرز کو خوشائند قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر، پیونی جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن مقرر۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے 3 ججوں کے بعد سینیورٹی لسٹ تبدیل۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے پیونی جج بننے کے بعد جسٹس محسن سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ ملک کی
تباہی ہو رہی ہے، ملک کے دستور کی تباہی ہو رہی ہے. تو جو کچھ کیا گیا ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ دستور کے خلاف ہے اور غلط ہے. اس وقت ٹرانسفر کرنے کی یہی ریزن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیپچر کیا جائے، تو اس طرح تو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے پر وکلاء کی ہڑتال. ججوں کے ٹرانسفر پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ملک اور دستور کی تباہی ہو رہی ہے، جو کچھ کیا گیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں. سابق ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون کہتے ہیں ججوں کا ٹرانسفر غیر آئینی کام تو نہیں لیکن بدنیتی پر مبنی ہے. حکومت ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اسلام آباد بار کے صدر نعیم علی گجر نے وزارت قانون کے اعلامیے میں خامی کی نشاندہی کر دی. ایک جیسی ایف آئی آر میں کچھ لوگوں کی کسٹڈی فوج کو دے دی گئی. 103 افراد کو ملٹری ٹرائل کے لیے کیسے لے جایا گیا، وجوہات سامنے نہیں آئیں. سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل. کہا بھارت میں کسی واقعے میں فوجی اور سویلین دونوں ملوث ہوں تو ٹرائل سویلین عدالت میں چلتا ہے. خواجہ حارث نے ایف بی علی کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفاف ہونے سے اتفاق نہیں کیا. سماعت کل تک ملتوی. آٹھ فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی جائے. پی ٹی آئی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کریں گے. کرکٹ کے دیوانے تیار. چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا شاندار. پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹ ساتھ ہی فروخت ہو گئے. ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 500 درہم رکھی گئی. وی آئی پی ٹکٹ 12,500 درہم میں فروخت ہوا. اس کی پاکستان کرنسی میں قیمت 9 لاکھ روپے بنتی ہے. میگا ایونٹ میں دونوں ٹیمیں دبئی میں 23 فروری کو ٹکرائیں گی. یو اے ای میں چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل سمیت 4 میچ شیڈیول ہیں. ایونٹ کے فائنل میں بھارت نہ پہنچا تو مارکا لاہور میں ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی تیاریاں. لاہور میں سول لائنز ڈویژن کے مختلف شاہراہوں پر پولیس کا فلیگ مارچ. اجلت میں نہیں کر رہے، 7-8 مہینے ہم ان سے بات کرتے رہے. اب انہوں نے سیدھا یہ کہا ہے کہ جی اگر اس وقت آپ نے پاس نہیں کیا اگلے 2-4 دنوں میں تو آئی ایم ایف کی آپ کی ٹیم آئے گی نہیں، ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے. سندھ اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل کی منظوری دے دی. ایم کیو ایم نے بل کی حمایت کی. 15 کروڑ کی زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا. 15 کروڑ سے 20 کروڑ کی زرعی آمدنی پر صرف 1% ٹیکس دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں صاف کہا گیا کہ بل پاس نہ کیا تو آئی ایم ایف ٹیم نہیں آئے گی، ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. زرعی ٹیکس بل میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے تو مشاورت کر لیتے ہیں. آئی ایم ایف کو غلط راستے دکھائیں گے وہ تو اسی جگہ پر اٹک جائیں گے. آئی ایم ایف کو کیا پتا کہ ہاری اور زمیندار میں کیا فرق ہے. We are hopeful for یہ جو 6 month review ہوگا کہ we'll be in good state with the first 6 monthly review inshallah. We are in an IMF program, so we know کہ ہماری constraints کیا ہیں. معاشی اصلاحات پر آئی ایم ایف کے اہداف حاصل کر لیے. آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ اجلاس میں سرخرو ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت سرکاری اداروں کا قبلہ درست کرنے کے لیے پرعزم ہے. بجٹ میں صنعت کاروں کو ٹیکس سرپرائز نہیں دیں گے. ہم دربار لگا کر نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم بزنس کمیونٹی کے پاس جائیں گے. چیف جسٹس سے آج ملاقات ہوئی. ان سے کہا ٹیکس کیسز کے فیصلے جلد آنے چاہیے تاکہ مسائل حل ہوں. انہوں نے گرین کو کم کر دیا اور انہوں نے یلو اور ریڈ میں جیڈیاں ڈالنے شروع کر دی. 8-8 دن 6-6 دن 10-10 دن لوگ جیڈیاں ہو رہی تھی. اسسمنٹ 20 لاکھ کا اسسمنٹ کو 2.5 کروڑ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. کسٹمز فیس لیس نظام کا تنازع. ملک بھر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بند ہونے کا خدشہ. پاکستان کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں کام بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی.
چیئرمین سیف اللہ خان نے کہا 45 ایجنٹس کے لائسنس منسوخ کیے گئے. اس حکم کے خلاف عدالت جانے سمیت تمام آپشن استعمال کریں گے. ہمارے ایجنٹس کو اپریزرز نے بلیک میل کیا. اس فیصلے کے خلاف ملک بھر میں امپورٹ ایکسپورٹ کے تمام کام بند کر دیں گے. PIA کی نجکاری کے لیے رواں ماہ اظہار دلچسپی طلب کی جائے گی. اتحاد اور قطر کی ایئر لائنز PIA کی خریداری میں دلچسپی نہیں رکھتی. سیکرٹری نجکاری کمیشن کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو بریفنگ. بتایا IMF نے PIA کے علاوہ دیگر ایئر لائنز کو نئے فلیٹس خریدنے پر ٹیکس چھوٹ دی. نجکاری کے بعد PIA کو 15 سے 20 نئے فلیٹس خریدنا ہوں گے. فتنہ خوارج اور افغان حکومت کے گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے. 31 جنوری کی رات DI خان میں 4 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. افغان صوبے باغدیس کے نائب گورنر غلام احمدی کا بیٹا بھی شامل تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شناخت بدر الدین اور یوسف کے نام سے ہوئی. افغان حکام کا بدر الدین کی لاش لینے سے انکار. افغان طالبان قیادت کے اب بھی دہشت گرد تنظیموں سے گہرے تعلقات ہیں. افغان طالبان کے فتنہ الخوارج کو دفاعی تکنیکی مالی امداد کے شواہد موجود ہیں. پشاور میں کرم کی صورتحال پر فریقین کا گرینڈ جرگہ. ممبر منیر حسین بنگش نے کہا بات چیت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی. ٹل پارا چنار اور دوسری سڑکیں کھولنے پر پیش رفت. جرگے میں بھاری ہتھیار جمع کرانے اور ضلع بھر میں بنکرز کی مسماری پر گفتگو. کراچی پولیس کے اسپیشلائزڈ یونٹ نے ڈیجیٹل کرنسی ڈکیتی کے مرکزی ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ارسلان کو 25 دسمبر کو منگو پیر سے اغوا کیا گیا. اغوا میں ملوث عناصر نے 9.5 کروڑ روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹی. مغوی کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 منتقل کیے گئے تھے. انفارچونیٹلی پرسوں بچی کے والد کو فالج تھا. اس نے بندے کو بلایا جو ایک جعلی پیر تھا کہ میرے والد پہ دم کر دو, اور اس نے اس بچی کے بھائی کو کوئی دوائی لینے بھیجا تو اس پیر نے اس بچی کے اوپر اٹیک کیا. ملتان میں لڑکی سے زیادتی کرنے والا جعلی پیر گرفتار. پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ نے بتایا فالج کے مریض کے علاج کے لیے آنے والے جعلی پیر نے بیمار شخص کی بیٹی سے زیادتی کی تھی. خواتین کے کیسوں میں سخت کارروائی کی جا رہی ہے. جھنگ میں 2.5 سال کی بچی سے 3 لوگوں نے زیادتی کی. ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, کھیلوں کی طرف لانا ہے. بچوں کو ملک ڈیریل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا. قصور کے علاقے الہ آباد میں زمین کے تنازع پر جھگڑا. فائرنگ سے 5 بچوں کی ماں جاں بحق, 1 شخص زخمی. پولیس حکام نے بتایا چچا اور بھتیجے کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا. چچا نے لڑائی کے دوران فائرنگ کی جس سے بھتیجا زخمی اور راہگیر خاتون جاں بحق ہوئی. ملزم محبوب خان فرار ہو گیا. ملک بھر میں رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز. 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. انسداد پولیو مہم میں 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز خدمات انجام دیں گے. ترجمان وزارت صحت نے کہا والدین پولیو ورکرز کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو قطرے لازمی پلوائیں. کوئٹہ میں پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی سخت ہوگی. وفاقی حکومت نے لاہور میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت لاہور میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرے گی. ٹرائی سیریز کے ٹکٹ کی فروخت آج سے شروع ہوگی. سب بہت اچھا لگ رہا ہے, ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ آفٹر 29 ایئرز چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں ٹرافی ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جائے. اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی بہاولپور آمد. ٹرافی کی تاریخی اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی.
شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائی. کہتے ہیں دل چاہتا ہے ٹرافی پاکستان میں ہی رہ جائے. میگا ایونٹ کے لیے پرجوش ہیں.